خدارا اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، والدین کو تکلیف نہ دینا۔ جوانو، ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جسے پانے کے بعد انسان غریب ہونے پر بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سنو جوانو، حضرت علی نے فرمایا جو لوگ والدین کی خدمت سے محروم ہیں، جو لوگ والدین کی خدمت سے محروم ہیں، وہ مال کے ہونے کے باوجود بھی غریب ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا وہ ایسا سمجھے کہ اس نے خدا کو خوش رکھا۔ جس شخص نے اپنے والدین کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ جوانو آؤ، میں تمہیں بوڑھی ماں سے صرف محبت نہیں مودت کرنے والے نوجوان کی سچی کہانی سناتا ہوں۔ عرب کی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایک ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام حیزان تھا، عرب کی عدالت میں بیٹھے زاروں قطار خون کے آنسو روتے ہوئے، عرب کی عدالت میں بیٹھے زاروں قطار خون کے آنسو روتے ہوئے ایک شخص نے کہا لوگو میں مارا گیا، لوگو میں لوٹا گیا، میں ناکام ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آخر کس بات نے اسے رونے پر مجبور کیا؟ کس بات نے اسے اس قدر چلانے پر مجبور کیا؟ یہ قصہ کوئی تصوراتی نہیں ہے بلکہ یہ سچا اور حقیقت پر مبنی قصہ ہے۔ حیزان نام کا ایک شخص تھا جو کہ اپنی ماں سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سارا وقت اپنی ماں کی خدمت میں صرف کرتا تھا۔ وہ ماں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، ماں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ یہ ماں بوڑھی اور ایک لاچار عورت تھی جو کہ بڑی امیر بھی نہیں تھی، غریب ہی غریب، جس کی ملکیت میں پتل کی ایک انگوٹھی تھی، بس اتنی امیر تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، اس کی زندگی ماں کی خدمت کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ ایک دن دوسرے شہر میں رہنے والے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کیا کہ میں ماں کو ساتھ اپنے گھر میں لے جانا چاہتا تاکہ وہ میرے شہر میں میرے خاندان کے ساتھ بھی رہے۔ حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا آنا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ ایسے لگا جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ حیزان تو اپنی ماں سے دل و جان سے محبت کیا کرتا تھا، اس کی خدمت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے۔ چھوٹے بھائی کو کہنے لگا میرے بھائی، الحمدللہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اپنی ماں کی مکمل دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جب تکرار زیادہ بڑھا، چھوٹا بھائی کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بڑا بھائی کہتا ہے میں پہلے سے کر رہا ہوں، میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی، جب تکرار زیادہ بڑھا تو معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ عدالت پیشیوں پر پیشیاں دینے کے بعد حتمی نتیجے پر پہنچی۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر عدالت کہنے لگی آئندہ والی پیشی میں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جب مقدمے کی طوالت سے تنگ آئی نا تو عدالت نے دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آئندہ والی پیشی میں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا، تمہارا مقدمہ ختم کرتے، حتمی فیصلہ کرتے۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر عدالت پہنچی۔ ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھی۔ اللہ اکبر، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ قاضی صاحب نے بڑھیا سے پوچھا بڑھیا کیا تو جانتی ہے کہ تیرے دونوں بیٹوں کے درمیان خدمت کا تنازع چل رہا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں آپ کو اپنے پاس رکھیں، ایسی صورتحال میں آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ بڑھیا نے کہا میں جانتی تو ہوں مگر اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ یہ دونوں میری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مجھے پیارے ہیں، میں کسی کی سائٹ نہیں لے سکتی۔ اب عدالت نے کیا کیا، چھوٹے بھائی کی جو بہت ہی زیادہ امیر تھا بڑے بھائی سے، چھوٹے بھائی کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے
چونکہ حیزان کا چھوٹا بھائی امیر تھا اور حیزان غریب تھا، عدالت نے مقدمے کا فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ چھوٹا بھائی ماں کو لے کر گھر کی طرف چل دی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ماں کو چھین کر گھر کی طرف چل دیا۔ ہے جب ماں کے نوکر نے، حیزان نے ماں کو اپنے سے الگ تھلگ جاتا دیکھا تو زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، لوگو میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، مجھ سے میری ماں چھینی گئی۔ لوگو میرے بھائی کو جا کر کہو او نادان میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میرے پاس جتنی دولت ہے، جتنا پیسہ ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرا بنگلہ ہے، سب کچھ لے لے، ایک مجھے میری ماں دے دے، ایک مجھے میری ماں دے دے، مجھے میری ماں کی خدمت سے محروم نہ کرو نادان۔ یہ وجہ تھی اس قدر دھانے مار مار کے رونے کی جوانوں۔ آئے کتنے قیمتی تھے یہ آنسو، جب یہ آنسو آنکھوں سے نکلے ہوں گے تو کیا فرشتوں نے انہیں زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھا لیا ہوگا؟ ماں کی دعا انسان کو عزت کے فرش سے اٹھا کر خدا کے عرش تک لے جاتی ہے۔ اور سنو جوانوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچا سکتی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ نمبر 1، امانت ادا کرنا چاہیے، امانت ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، نیک شخص کی ہو یا برے شخص کی ہو، امانت امانت ہی ہوتی۔ فرمایا نمبر 2، وعدہ کرو پورا کرو، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا نمبر 3، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، خواہ وہ نیک و صالح ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ نیک ہوں یا وہ بد ہوں، وہ نیک ہوں یا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ جب بھی ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے جوانوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا کی محبت ہمارے آس پاس بکھر گئی، ایسے نہیں لگتا؟ جیسے کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر مشکل سے آزادی مل گئی۔ جب ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو جس ہستی نے ہمیں سب سے پہلے گلے لگایا اور ہماری پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا، سب سے پہلے جس ہستی نے، وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ ماں ہے۔ اس کے بعد جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ تو جب ہم نے اپنی توتلی زبان سے پہلی بار ماں کا لفظ پکارا تھا نا، اپنی توتلی زبان سے جب ہم نے پہلی بار اماں کہا تھا تو ماں ایسے خوش ہوئی، ایسے خوش ہوئی جیسے ہم نے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں دل سے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ Hey there. Subscribe to my channel.